لہو ہے، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور باقی سب مخلوق ہیں۔ اللہ بنانے والے ہیں اور باقی سب بنی ہوئی ہے۔ جیسے ساری مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، ایسے ہی یہ ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کو کرنے میں اپنی مخلوق میں سے کسی وقت بھی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آدمی کا یقین یہ پختہ بن جائے، نگاہ صرف اللہ پر جمی رہے، کیسے ہی حالات کیوں نہ آئیں اللہ سے نگاہ ہٹنے نہ پائے۔ حالات کیسے ہی بن جائیں، مخلوق کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے۔ مخلوق ظاہری شکل میں کتنی طاقتور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی زوراور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی قوت والی نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی فوجدار نظر آئے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مخلوق مخلوق ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت اتنی زبردست ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، بنانے کے بعد اس کا نظام بھی اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کے آگے حکم چلائے؟ کوئی ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا، اللہ کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار حاصل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے۔ سب کو فنا ہے اور باقی رہنے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ سب ختم ہو جائیں گے اور باقی ایک اللہ رہیں گے۔ تو سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور پھر مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے، طرح طرح کی مخلوقات بنائی ہیں، اور ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف انسان کو بنایا ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور یہ ساری مخلوقات یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو اپنے کنبے میں سب سے پسند وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ محبت کرے اور اللہ کے کنبے کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ محبت کو تو اللہ نے بنایا ہے، اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اللہ نے زمین پر بھیجا ہے، باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس ہی رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ساری کائنات کو بنایا، پھر اپنی کتاب مبین میں لکھا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ پھر کتاب مبین کو بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ ساری مخلوقات، کوئی ہو مخلوقات میں سے، اس کو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ اس کے خالق ہیں۔
مخلوقات کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، یہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کوئی نسخہ، کوئی طریقہ، کوئی ایسی بات اللہ بھی پسند کرنے لگیں اور اللہ کی مخلوق بھی پسند کرنے لگے؟ فرمایا ہاں، دنیا سے بے رغبتی حاصل کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی حاصل کر لو، وہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ مخلوقات، پھر انسان، ان کا ہم پر سب سے بڑا حق یہ ہے، کسی مخلوق کو کم تر نہ سمجھو، حقیر نہ جانو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کے بارے میں فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو کہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے۔ اور کسی نے کہا، ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو پسند ہے کہ وہ۔ اپنے آپ کو اوروں سے اچھا سمجھنا، بہتر سمجھنا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کائنات کا سب سے پہلا، سب سے بڑا گناہ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ پوچھا، تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اور اس کا جواب یہ تھا، میں اس سے اچھا ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا ہے آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، میرا نسب اونچا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اچھا سمجھنا، افضل سمجھنا، یہ تو کائنات کا سب سے پہلا گناہ ہے۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دین کا خاصہ ہے۔ جتنا جو اس دین پر چلے گا وہ اپنی حیثیت کو مٹا کر چلا جائے گا۔ اجماع امت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالی حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائیں گے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تنکا ہاتھ میں لیتے ہیں، کاش ابو بکر یہ تنکا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا۔ دل کی آواز ہے ان کی، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں، جو ان کے دل میں ہے وہ ان کی زبان پر ہے۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب ہے، خنجر مارا تھا اور ان کے سینے سے، ان کے پیٹ سے جو غذا کھاتے وہ نکل آتی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو پاس بلایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، اے حذیفہ، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو، اور میں جانتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تمام منافقین کے نام بتا دیے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ نام کسی کو بتانا نہیں، وہ نام تم سے نہیں پوچھتا، اتنا بتا دو کہیں میرا نام تو اس فہرست میں ہے۔ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
12 مربع میل علاقہ روزانہ جن کی رعایا میں اسلام میں داخل ہو رہا تھا روزانہ، اور مورخین کہتے ہیں اگر یہ رفتار 50 سال تک ہوتی اس زمین پر صرف اسلام ہوتا، کوئی اور مذہب نہ ہوتا. لیکن اپنی حیثیت کو مٹا رہی ہے، میں کچھ بھی نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں. لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر، لیکن اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے. کون مانگ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں، یہ راستہ ہے ترقی کا اس کے لیے جو اپنے آپ کو چھوٹا بن کر چلاتا رہے، میں کچھ بھی نہیں. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ منہا خلقناکم، اللہ نے تو ہمیں مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں جانا ہے اور پھر اسی مٹی سے اٹھنا ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو حقوق العباد جو چھوٹا بن کر چلتا رہے گا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اوروں کو اپنے سے اچھا سمجھے گا. خدا نہ خواستہ میں بڑھیا ہوں، میں اچھا ہوں، میرا رتبہ اونچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے 2 خصلتیں ایسی ہیں، 2 خصلتیں ہیں اگر ان کو قابو نہ کیا جائے تو انسان کے دین کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں. ایک حب مال ہے، ایک حب جاہ ہے. مثال دی، فرمایا اگر 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا یہ 2 خصلتیں پہنچاتی ہیں، حب مال اور حب جاہ. اور مثال کیا دی؟ بھوکے بھیڑیاں، بھیڑی ہوتے نا، بھیڑیے بھوکے، ان کو آزادانہ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے. بھیڑیے کی عجیب خصلت ہے، اللہ نے بنائی ہے. شیر تو جنگل کا بادشاہ، شکار کر لیا، پیٹ بھر گیا، اب کسی درخت کے نیچے کسی ٹھنڈی جگہ میں جا کے وہ آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے. شکار سامنے سے بھی گزرے گا تو حملہ نہیں کرے گا، یہ شیر کی خصلت ہے. اور بھیڑیا ایک کی جان لی، کھائے گا نہیں، دوسرے کی جان لی، تیسرے کے لیے کتنوں کو نقصان پہنچاتا ہے. فرمایا اتنا نقصان نہیں پہنچاتے 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں جتنی یہ 2 خصلیں، حب مال اور حب جاہ. حب مال، مالدار بننے کا جذبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ دنیا، فرمایا دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے. دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں. فرمایا جس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے. یہ دنیا کی محبت ہے جو ہر خطا کی جڑ ہے، دنیا کی محبت. فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی.
اس دنیا کو جس اللہ نے دنیا بنائی ہے وہ کلام پاک میں فرما رہے ہیں یہ لہو لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں یہ غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام حیران، اے اللہ کے رسول کیا اس وقت مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی یا سیلاب کے تنکوں کی طرح ہو جائے گی۔ سمندر کا جھاگ، جس نے سمندر دیکھے نا، لہریں اٹھتی ہیں پھر کنارے پر آتی ہیں، جب کنارے سے ٹکراتی ہیں لہریں جھاگ بن جاتی ہے، پھر دوسری لہر آتی ہے اس جھاگ کو یہاں سے وہاں لے جاتی ہے، پھر تیسری لہر آتی ہے پھر اس جھاگ کو ادھر سے پھر ادھر واپس لے آتی ہے۔ یہ سمندر کی جھاگ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا اس لیے ہوگا ان کے اندر ایک وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب موت سے کراہیت اور دنیا سے محبت ہو جائے گی، دنیا کی محبت، تو ایک حب مال ہے اور ایک حب جاہ ہے۔ میں بھی کچھ ہوں، میری بھی کوئی حیثیت ہے، اور حب جاہ کی مضرت یہ حب مال سے زیادہ ہے۔ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی دل کے اندر کبر آ گیا، بڑائی آ گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جنت تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اپنے آپ کو بڑا جاننا، بڑا سمجھنا، آدمی کے اندر بڑائی کیوں آ جاتی ہے؟ میرے پاس مال ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس نقشے اور چیزیں ہیں، میرے پاس علم ہے، یہ بھی بڑائی کی بات ہے۔ میں جانتا ہوں مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سورہ فاتحہ کے بعد شروع کیا الف لام میم سے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کا مطلب جانتے ہیں۔ حکمت کیا ہے اس کی؟ اس کی حکمت یہ ہے پہلے اپنے جہل کا اقرار کرو، لا عالم، میں نہیں جانتا۔ جو یوں کہتا ہے میں نہیں جانتا اس کے پاس آدھا علم ہے، اور باقی آدھا علم حاصل کرنا آسان ہے۔ مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، دروازہ بند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ، احرام باندھ کے عرفات کے میدان میں ہو، دن کون سا ہے؟ اللہ عالم، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اچھا جگہ کون سی ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ جب یہ جواب دے رہے تھے نا، حج کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے بتاؤ جگہ کون سی ہے، دن کون سا ہے؟ جب جواب دے رہے تھے ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتے ہیں۔
واقعی 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 ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی، جو ہم جانتے ہیں وہ ناقص ہے، وہ نامکمل ہے، اور جو اللہ جانتے ہیں کامل اور مکمل ہے۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، دریا کے کنارے دیکھا ایک چڑیا آئی اور دریا سے اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی اٹھا کر چلی گئی، ایک قطرہ۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے یہ دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا، چڑیا آئی اور پانی اٹھا کے لے کے چلی گئی چونچ میں۔ فرمانے لگے اللہ کے علم کے مقابلے میں جو ہم جانتے ہیں وہ اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی جو یہ چڑیا اس دریا سے چونچ میں پانی لے کر گئی۔ ہم کیا جانتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بلقیس کا تخت کون لے آ سکتا ہے میرے سامنے؟ عفریت جو جن میں سے تھا، بہت بھاری بھرکم، اس نے کہا یہ مجلس آپ کی ختم ہوگی اور تخت اور بلقیس کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ ایک ایمان والا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے یوں کہا پلک جھپکنے کی دیر لگے گی اور بلقیس کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اور پھر اس نے یہ نہیں کہا میرے پاس علم ہے، تھا علم اس کے پاس، اللہ نے دیا تھا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ یہ تو میرے رب کا فضل ہے مجھ پر، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یوں فرماتے، دیکھو میں کہیں سے آؤں تو تعظیم میں میرے لیے کھڑے نہ ہو جایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لا رہے ہیں، جہاں جگہ مل گئی وہاں بیٹھ گئے، صدر مقام کا کبھی قصد نہیں فرمایا۔ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے ہیں بقیع کی طرف، صحابہ کا مجمع ان کے پیچھے پیچھے، آواز سنی تو بیٹھ گئے۔ فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے پیچھے پیچھے تم چلو، تم لوگ آگے ہو جاؤ، میں تمہارے پیچھے چلوں گا۔ امت کو تعلیم دے رہے ہیں، فرمایا جس نے 3 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ ہدایت پر جمع رہا، ایک مسجد، دوسرا جماعت، اور تیسرا عوام الناس، عام آدمی کی طرح رہنا۔ مسجد، فرمایا جو مسجد سے جڑ گیا وہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا، جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا۔ اور جماعت کے ساتھ مل کر رہو، اکٹھے رہو۔ ہمارے دین کے اندر اجتماعیت ہے، انفرادیت نہیں۔ ہاں انفرادی اعمال ہیں لیکن انفرادی زندگی گزارنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک صحابی کو دیکھا الگ ہیں، الگ چل رہے ہیں، کچھ فاصلے سے چل رہے ہیں، ان کو آواز دی، بلایا، کیا ہو گیا، الگ کیوں ہو گئے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، لوگ چل رہے ہیں، سواریاں چل رہی ہیں، گرد اڑ رہی ہے، اس گرد سے پریشان ہو کر میں الگ ہو گیا۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ گرد نہیں، یہ جنت کی خوشبو ہے، مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جیسے اکیلی بکری کو بھیڑیا آسانی سے شکار کر لیتا ہے، انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ مل کر رہو، اکٹھے رہو، اجتماعیت۔ اور عوام الناس، عام آدمی کی طرح رہنا، عام آدمی کی طرح رہنا۔ کوئی منصب بھی مل گیا، کوئی عہدہ بھی مل گیا، اللہ نے دے دیا، کوئی دنیاوی نعمت بھی مل گئی، نہیں پھر بھی عام آدمی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، خلیفہ وقت، بلا فصل، امیر المومنین، شام کو اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے،
محلے کی بچیاں جمع تھیں، آپس میں گفتگو کر رہی تھیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گفتگو میں انہوں نے سنا۔ وہ یوں کہہ رہی تھی بچیاں محلے کی، ابو بکر تو بن گئے خلیفہ، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا اور فرمایا پہلے بھی ابو بکر نکالتا تھا اور ابھی بھی ابو بکر نکالے گا۔ بچیوں سے کہا لاؤ اپنی بکریوں کو لے کر آؤ۔ وہ بچیاں گئیں، بکریاں لے کر آئیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، پہلا دن ہے۔ بچی سے پوچھتے ہیں تمہیں جھاگ والا دودھ پسند ہے یا بغیر جھاگ والا پسند ہے؟ بچی کہتی مجھے تو جھاگ والا پسند ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دودھ نکال رہے ہیں، زور لگایا، جھاگ بنائی، پھر بچی کی طرف متوجہ ہو کے پوچھا میں نے صحیح کام کیا ہے؟ وہ بچی کہنی ہاں صحیح ہے۔ پھر دوسری بچی لے کر آئی، پوچھا اس سے تمہیں جھاگ والا پسند ہے دودھ بغیر جھاگ والا؟ بچی کہنے لگی مجھے تو بغیر جھاگ کا پسند ہے۔ زور نہیں لگایا، بغیر جھاگ کے دودھ بنا دیں۔ اور پھر بچی سے پوچھا میں نے صحیح کام کیا؟ اس نے کہا صحیح کیا۔ عام آدمی کی طرح رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، اور کس رفتار سے، تیزی سے، مکران مشرق، شمال میں ترکستان، مغرب میں سارا مراکش، بحر اوقیانوس، جنوب میں افریقہ۔ کسی نے کہہ دیا اے عمر تمہاری وجہ سے دین چمک گیا۔ فرمایا نہیں، یہ دین ہے جس کی وجہ سے عمر چمکا ہے۔ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، دیر ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مجمع سے معذرت کی، اور کیا دیر اس لیے ہو گئی، ایک ہی جبہ ہے، دھوتا ہوں، خشک ہوتا ہے، پہن کر آتا ہوں، حسب معمول میں نے اس کو دھویا، اس کے خشک ہونے میں دیر ہو گئی، مجھے بھی دیر ہو گئی۔ اور کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے۔ سامنے جو بیٹھا ہوا تھا وہ پیوند گننا شروع کر دیے، 12 پیوند تھے اور ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عام آدمی کی طرح رہنا، کوئی حیثیت نہیں چاہنا، لوگ میری تعظیم کریں، میری عزت کریں، میری واہ واہ ہو جائے۔ یہ دین کا تقاضا یہی ہے، عاجزی، انکساری، تواضع۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتفاق کی بنیاد عاجزی، انکساری، تواضع ہے۔ عاجزی، تواضع، انکساری۔ علم یہ تو آدمی کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ جس درخت کی ڈالی پر، ٹہنی پر پھل لگے ہوتے ہیں، وہ ڈالی، وہ ٹہنی جھک جاتی ہے، اکڑ کر نہیں رہتی، پھل لگ گیا اس میں۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصہ سنانے لگے کہ جب دارالعلوم کے اندر مسائل ہو گئے، کسی نے کہا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ذمہ داری دے دیں۔ ذمہ داری دے دی، اور آدمی کو کوئی ذمہ داری مل جاتی ہے نا، ہاں نفس ہے آدمی کا۔ ایک بزرگ گزر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، فٹ بال کھیل رہے تھے، فٹ بال، لاتے مارنے اس کو، سب کو جمع کیا، روک لیا کھیل، بچوں کو بلایا، بھائی اس کو لاتے کیوں مار رہے ہو؟ کہ یہ تو کھیل ہے ہمارا، کھیل ایسے ہی ہوتا ہے، اس کو لاتے مارتے ہیں۔ کہ نہیں میں بتاؤں کیا ہے، اس کے دماغ میں ہوا بھر گئی ہے جب ہی لاتے مار رہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دیہاتی آیا، اور دیہاتی آ کر
پوچھنے لگا مدنی جی کہاں ہیں؟ کہ وہ تو شب جمعہ ہے، ان کا معمول ہے دیہاتوں میں جاتے ہیں آس پاس میں، اور پھر وہاں پر تعلیم بھی دیتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ پھر اگر کبھی کبھی رات اگر جلدی ہو جاتی ہے تو آ جاتے ہیں۔ پھر یہ مسجد ہے ان کی، اور اس مسجد کے اندر آ کے تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، پھر درس بھی دیتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ دیہاتی کہنے لگا ہائے ہائے، میں تو مدنی جی کا عاشق ہوں، میں تو آیا اس لیے تھا مدنی جی سے ملاقات کر لوں، وہ تو چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ یعنی صبر کرو، ٹھہر جاؤ، امکان ہے، ہو سکتا ہے رات کو آ جائیں، اس مسجد میں تھوڑا آرام کر لو۔ مسجد میں چلا گیا، رات ہو گئی، مسجد کا دروازہ کھلا، ارے کون؟ کہ مجھے حسین احمد کہتے ہیں۔ اچھا یہ بتا، میں تو مدنی جی کا عاشق ہوں، مدنی جی یہاں پر آئیں گے رات کو؟ ہاں ہاں کیوں نہیں آئیں گے، رات کو یہاں آئیں گے، فجر کی نماز پڑھائیں گے اور درس بھی دیں گے۔ ہاں تو بڑا اچھا آدمی ہے، دیہاتی آدمی تھا۔ ایک کام تو کر، مجھے کہیں سے حقہ لے کر آ جا۔ اب حقہ لے کر آ گیا۔ اب حقہ ارے تو بہت سیدھا سادہ آدمی، اس میں تو انگارے بھی ہوتے ہیں، تمباکو بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، سب چیز لے کر آ۔ اب بیچارے گئے، سب کچھ تیار کر کے لے کر آئے۔ تو بھلا آدمی ہے، بہت بھلا آدمی ہے۔ یہ بتا، میں تو مدنی جی کا عاشق ہوں، مدنی جی مل جائیں گے نا صبح کو؟ ہاں مل جائیں گے۔ اب وہ جو رات کو سویا، صبح کو دیکھا فجر کی نماز بھی پڑھا دی، وہ جس نے حقہ لے کر آیا درس پر بھی بیٹھ گیا۔ وہ شور مچا، ارے تو نے تو کہا تھا میرا نام حسین احمد ہے۔ لوگوں نے چپ کرایا، یہی مدنی جی ہیں، یہی مدنی جی ہیں۔ سادگی، عاجزی، انکساری، کوئی بڑائی نہیں، بڑائی صرف اللہ کا حق ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کی چادر ہے، اللہ اکبر، اور باقی ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ تو سب سے بڑا حق یہ ہے مخلوق کا، آدمی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی تھی، ہر ایک چھوٹا بن کر چل رہا تھا، بلکہ اپنے اوپر بدگمانی تھی صحابہ کرام کو۔ ایک تابعی ہیں ابو ملیکہ، فرماتے میں 30 بڑے بڑے صحابہ سے ملا ہوں، 30 بڑے بڑے صحابہ سے، اور ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا گمان گزرا کہ ہم کی منافق تو نہیں ہو گئے۔ 30 بڑے بڑے صحابہ، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان، یہ گمان بھی عجیب چیز ہے۔ فرمایا اگر اچھا گمان رکھا ہے نا اوروں کے بارے میں، حشر کے میدان میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اگر بدگمانی کر لی کسی کے بارے میں، حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا، بلکہ یوں پوچھا جائے گا جو تم نے اس کے بارے میں گمان باندھا کہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، گواہ لے کر آؤ، ثبوت لے کر آؤ، اور جب تک ثبوت نہیں لے کر آتے جنت میں داخلہ بند ہے۔ اچھا گمان رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ مجھے تو دوسرے میں نظر آ رہا ہے نا، یہ تو میرا عکس نظر آ رہا ہے، عکس۔ کسی نے کہا عمر بھر یہ بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی صاف آئینہ کرتا رہا، یہ تو میرا عکس نظر آ رہا تھا۔ دوسروں کی خوبیاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، اس لیے یہ خوبیوں کا لین دین ہے۔ دوسروں کی خوبیاں دیکھو، خامیاں مت دیکھو، کمی مت دیکھو، بلکہ منع کیا عیب جوئی سے تلاش مت کرو، اگر پتہ بھی چل جائے تو چھپاؤ، ظاہر مت کرو، اعلان مت کرو، تشہیر مت کرو، پردہ پوشی کرو۔ اگر پردہ دری کر دی، وعید آ گئی، عیب اچھال دیا کسی کا، ظاہر کر دیا،
تو حدیث پاک کا مفہوم ہے پھر اللہ بھی تمہاری پردہ دری کر دیں گے، تمہارے عیب کو کھول دیں گے، یہاں تک کہ گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے، بند کمرے میں کھڑکیاں دروازے سب بند، اس بند کمرے میں بھی اللہ رسوا کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے فرمایا خوبیاں دیکھو، خامیاں تو ہم سب میں ہیں، کلو بنی آدم خطاؤن، ساری خطاوار ہیں، بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، اللہ تعالیٰ یکتر ہر کمی سے خامی سے پاک اور صاف ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے، ان کے اندر معصیت کا جذبہ ہی نہیں رکھا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، جو کرے نیکی ہی نیکی ہے، اور صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گئے، محفوظ ہو گئے۔ باقی کون بچا؟ میں اور آپ بچے ہیں۔ خامیاں بہت ہیں ہمارے اندر، اگر خامی دیکھنی تو اپنے آپ کو دیکھو، خوبیاں دیکھنی تو دوسروں کو دیکھو، اور پھر اگر کسی کی خامی نظر بھی آ گئی، یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی سے صاف ہو جائے، اصلاح کرنا ضروری ہے، لیکن اعتراض کرنا یہ منع کیا ہے۔ جب آدمی اصلاح کی فکر میں رہتا ہے، ہمدردی، خیر خواہی، محبت، الفت، بھائی سے پیار ہے، میرا بھائی اس خامی سے نکل جائے، برائی سے نکل جائے، اور اعتراض نیچے دکھانا ہے، اس کو، اس کی برائی کو چھالنا ہے، نفرت، عداوت، دشمنی، یہ جذبات ہوتے ہیں اعتراض میں۔ اور ایک ہمارے بزرگ فرمانے لگے، اصلاح اور اعتراض ان دونوں کی سرحدیں قریب قریب ہیں، شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ میں تو اس کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، طریقہ بتایا ہے اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اور یہ ساتھی دونوں اکٹھے آئے، مسجد کے اندر داخل ہوئے، جماعت کھڑی ہو گئی، اس نے کیا کیا، اس نے وہیں سے نیت باندھ لی، پیدل چلتے چلتے جا کے صف پہ کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس بلا کر پوچھا، میں بتاؤں تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اس لیے ایسا کیا، تم چاہتے تھے میں جلدی سے جماعت میں شریک ہو جاؤں، لیکن آئندہ ایسا مت کرنا۔ وہ تو جماعت صف میں کھڑے ہو کر ہی نیت باندھنا، طریقہ بتایا۔ کوئی غلطی کر لینا تو کیا کرنا ہے۔ ایک دیہاتی آ گیا مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کا فرش بالکل کچا حضور کے زمانے میں، اور ایک حصہ چھتا ہوا تھا، ایک بغیر چھت کے تھا۔ وہ دیہاتی سیدھا سادہ آ کے مسجد نبوی کے کنارے پر کچی جگہ، کھلی جگہ، وہاں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام دوڑے، حضور نے ان کو منع کر دیا، نہیں نہیں، اب اس کو کچھ نہ کہو، تکلیف ہو جائے گی۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، اس کو پاس بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ اے اللہ کے رسول، فلاں جگہ سے۔ اچھا، کس لیے آئے ہو؟ یہ کام ہے میرا۔ پھر حضور نے اپنا تعارف کروایا، اللہ کا تعارف کروایا، اللہ پاک ہیں، یہ جگہ ان کی عبادت کے لیے یہ بھی پاک ہے، پیشاب ناپاک ہے، تم نے پیشاب کر کے جگہ کو ناپاک کیا، اب دیکھنا ہم اس کو کیسے پاک کرتے ہیں۔ صحابہ سے فرمایا، اس جگہ کو پاک کرو، بات ختم ہو گئی۔ ایک طریقہ یہ ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غفلت ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، سب اس پر ٹوٹ پڑیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور ایک طریقہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کبھی بھی کسی مخاطب کی دل آزاری نہیں فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی بھی
چاہے کیسے ہی اس نے حرکت کی ہو، امت کو پیغام دیا، ضبط کرو، صبر کرو، برداشت کرو، سہ جاؤ۔ جس کو ناگواری پر برداشت کرنا آ گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی، اس کی جیت ہی جیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں، مخالف مل گئے راستے میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے، حضور خاموش ہیں، یہ برا بھلا کہہ رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے بھی لگے۔ اب انسان ہے، انسان کا پیمانہ ہوتا ہے، لبریز ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے بعد، کافی دیر سننے کے بعد جواب دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے، اے اللہ کے رسول، وہ مجھے کہہ رہا تھا آپ کھڑے رہے، میں نے جواب دے دیا تو آپ چلے آئے۔ تو فرمایا جس کا مفہوم ہے، ابو بکر جب وہ تمہیں برا بلا کہہ رہا تھا، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ اس کو جواب دے رہا تھا، میں اس فرشتے کا جواب سن رہا تھا۔ جب تم نے کہہ دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا، پھر میں نے کہا میری کیا ضرورت، میں بھی چلا آیا۔ ضبط کرو، برداشت کرو، سہ جاؤ۔ لمن صبر وغفر، صبر بھی کرو، درگزر بھی کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی ہمت کی باتیں ہیں، دل گردہ چاہیے اس کے لیے، ظرف بڑا ہو۔ اور کسی نے کہا جو اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کہ سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ جھک جاؤ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے تھے اور فرمانے لگے یہ عزت ہے اپنے مسلمان بھائی کے آگے جھکنا، یہ عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی نشانیاں بتائی ہیں کلام پاک میں، اور سب سے پہلے نشانی یہ بتائی ہے وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ والے عباد الرحمن، اللہ والے زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے، ایک آدمی گزرا سامنے سے اکڑتا ہوا جا رہا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ معاشرے میں اس کی حیثیت ہے، صاحب حیثیت ہے، اگر کسی سے بات کرے ہر ایک اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، کسی کی یہاں سفارش بھیجے ہر ایک اس کی سفارش کو قبول کریں، کسی کی یہاں منگنی کا پیغام بھیجے ہر ایک اس کے پیغام کو پسند کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی سامنے سے گزرا، عاجزی، انکساری، تواضع، چال سے بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے، عاجزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ تو فقراء مسلمین میں سے ہے، فقیر مسلمان ہے، کوئی حیثیت نہیں، کسی سے بات کرے تو کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ فرمائے جس کا مفہوم ہے اگر یہ ساری کی ساری دنیا اس پہلے جیسے انسان سے بھر جائے پھر بھی اللہ کی نگاہ میں اس دوسرے انسان کی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ انسان کی قیمت ایمان سے، اعمال سے، تقوی سے، مال سے، عہدے سے، نقشے سے، چیزوں سے کوئی حیثیت نہیں اللہ کے یہاں ان کی۔ مال، چیزیں، نقشے، اللہ کے یہاں اگر قدر ہے ایمان کی، اعمال کی، تقوی کی۔ اللہ نے ہمیں ایک مرد اور عورت سے بنایا، پھر تقسیم کیا قبائل کے اندر، تفاخر کے لیے نہیں، تعارف کے لیے، تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں۔ ورنہ اللہ کے یہاں مکرم اور محترم تو وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہو۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد جب آدمی کے اندر
عاجزی، انکساری، تواضع ہوگی، اس کا ہر ایک کے ساتھ جڑنا آسان اور ہر ایک کا اس کے ساتھ جڑنا آسان۔ میں بھی کچھ ہوں، میری بھی کوئی حیثیت ہے، بڑائی، فرمایا یہ افتراق کی بنیاد ہے، توڑ کی بنیاد کیا ہے؟ میں بھی کچھ ہوں، توقع رکھے لوگ میری عزت کریں، میری واہ واہ ہو جائے۔ ہم سارے کے سارے اللہ کے یہاں فقیر ہیں۔ اے انسانوں، تم سارے کے سارے اللہ کے یہاں محتاج ہو، فقیر ہو، غنی تو اللہ کی ذات ہے جو سب کو دے رہا ہے۔ اب یہ تواضع، عاجزی، انکساری کس کے اندر آئے گی؟ جتنی اللہ کی معرفت کھلتی رہے گی، معرفت اللہ کی۔ حاجی صاحب 61 کے اندر نظام الدین کے اندر تعلیم کروا رہے تھے، میواتی تھے، دیہاتی سیدھے سادے لوگ۔ فضائل ذکر میں سے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں۔ پھر حاجی صاحب سوچنے لگ گئے، فرمایا کہ میں سوچ میں پڑ گیا، سیدھے سادے لوگ ہیں، پتہ نہیں انہوں نے سمجھا کہ نہیں معرفت کس کو کہتے ہیں۔ تو میں نے پوچھ لیا، جانو معرفت کسے کہیں؟ ایک میاں جی نے کھڑے ہو کر پوچھا، کیا تو نہ جانے کسے کہیں؟ تو حاجی صاحب نے کہا اچھا بتاؤ کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ جو ہمارے گاؤں میں ہے نا تھانے دار، اتنا تعلق ہو جائے اس سے، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی اس کے سامنے رکھو حل کر دے۔ حاجی صاحب فرمائیں گے ہاں تم سمجھ گئے معرفت کس کو کہتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، یہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ توحید کا کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جب حقیقت دل میں اتر جاتی ہے پھر یہ مال کی طرف نہیں جاتا، مال والوں کی طرف نہیں جاتا۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت دل میں آ گئی، یہ نقشوں کی طرف نہیں جاتا، نقشے والوں کی طرف نہیں جاتا۔ جب لا الہ الا اللہ کی حقیقت آ گئی پھر یہ عہدے کی طرف، منصب کی طرف، عہدے والوں کی طرف، منصب والوں کی طرف نہیں جاتا، یہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ منصب، عہدے، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی جس کو اللہ دیتے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو بھاگو اللہ کی طرف جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، جو سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف دوڑو، اور وہ بڑا قدردان ہے، بہت قدردان ہے۔ جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا۔ مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ کوئی چپ کے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک دل رکھا ہے، یہ دل بھی عجیب بنایا ہے۔ فرمائے اس جسم کے اندر، انسانی جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا، سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا، سارا بدن بگڑا ہوا ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ اور دل کا بننا یہ ہے اس دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے، یہ دل، یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، ایمان والے کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن دل میں اگر فاسد مادہ ہے، ناپاکی ہے، دنیا کی محبت ہے، اللہ تو ہر چیز سے پاک ہیں، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے پاک اور صاف ہیں۔ دل ناپاک ہے، اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے۔
پہلے دل کو پاک کرنا ہوگا، دل کو پاک کرنا ہوگا۔ یہ تبلیغ کا کام ہے، اسی لیے اللہ کا یقین دل میں آ جائے، راسخ ہو جائے، اللہ کا ایسا قرب اور تعلق نصیب ہو جائے کہ اللہ کے غیر اور ما سوا سے بالکل فارغ ہو جائیں۔ یہ یقینوں کی تبدیلی کا کام ہے، تبلیغ کا کام، اور اس کے لیے محنت، کوشش، مجاہدہ۔ خالی الفاظ سے ٹھیک ہے، الفاظ بھی بہت قیمتی ہیں، ایمان کے الفاظ، بول بہت قیمتی ہیں، بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہیں، لیکن ایمان کے بول صرف بول ہیں، یہ تو حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے مشقت، محنت، مجاہدہ، قربانی ہے۔ نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری اور کام چوکا ہی چوکا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو قربانی سے صحابہ کرام نے قربانی دی۔ ایمان کی حقیقت مل گئی، 13 سال مکہ مکرمہ مسلسل ایمان کی محنت۔ پوچھا صبح کیسے کی؟ عرض کیا اللہ کے رسول ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی، کیسے؟ عرض کیا میرا حال یہ بن گیا ہے، دن میں روزے کی حالت، رات کو بستر سے جدا اللہ کے سامنے قیام کرتا ہوں۔ پھر فرمایا میں تو ان آنکھوں سے جنت کو، جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے جہنم کو اور جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم حارثہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا۔ پہچانا جاتا ہے ایمان، یہ ایمان والا ہے۔ فرمایا میرا بہترین امتی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کے کلام سے علم میں اضافہ ہو اور جس کے عمل سے آخرت کا شوق پیدا ہو۔ فرمائیے میرا بہترین امتی ہے۔ ایمان چھلکتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، لیکن خالی الفاظ، خالی بول، باطل تو ہو اپنی حقیقت کے ساتھ، اور ہمارے پاس صرف الفاظ ہی الفاظ ہوں، نہیں، اس کے لیے تو حقیقت حاصل کرنی پڑے گی، محنت، مشقت، مجاہدہ۔ جیسے صحابہ کرام نے محنت فرمائی، نکل گئے اللہ کے راستے میں، محنت کی، جان اور مال اور اوقات کی قربانی دی، کہاں کہاں گئے آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مولانا احسان صاحب کی جماعت گئی چین 84 کے اندر، اور فرمانے لگے کہ وہاں کینٹون کے اندر مسجد ہمیں نظر ملی، اور اس وقت 84 میں 5000 مسلمان خاندانوں آباد تھے وہاں پر اس مسجد کے اطراف میں۔ کیسے؟ کہا ایک صحابی کی یہاں قبر ہے، پہنچ گئے، صحابی کی قبر بھی وہی ہے، اور کہا میں واپس آیا۔ مولانا احسان صاحب فرمانے لگے تحقیق کی یہ کون سے صحابی ہیں؟ پتہ چلا یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کی زندگی میں ہی نکل گئے، سمندر کے راستے سے چین پہنچ گئے، محنت کی، اور پھر خیال ہوا اب واپس مدینے جا کے حضور سے ملاقات کریں۔ راستے میں ایک بندرگاہ، وہاں اطلاع ملی کہ حضور تو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ خیال آیا کہ اب واپس جا کے کیا کرنا ہے، لوٹے چین کے اندر، پھر گئے، پھر محنت کی، اور وہیں ان کی قبر بنی۔ اور 84 میں وہ مسجد جو بنائی تھی ترکوں نے دوبارہ نئے سرے سے بنائی۔ فرمانے لگے اس وقت 5000 مسلمان گھرانے پھر بھی آباد تھے، محنت کی۔ یہ امت صرف اپنے لیے نہیں آئی ہے، یہ امت اوروں کے لیے بھی ہے۔ اخرجت للناس، انسانیت، انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے ہمیں، انہیں اللہ کی طرف بلانا ہے، انہیں بتانا ہے دنیا کا مقصد کیا ہے،
دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ یہ دنیاوی زندگی کس کے لیے ملی ہے؟ یہ کون ہے جو بتائے گا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، ساری ذمہ داری اس امت کی ہے، امت کے ایک ایک فرد کے لیے ہے، کوئی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، سب کے ذمہ یہ بات ہے کہ اس دین کو ساری دنیا کے اندر عام کرنا ہے۔ اگر ایک آیت بھی آتی ہے اس کو بھی دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری، ہمارا کام ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو قرآن پاک میں لفظ استعمال کیا اس امت کے لیے، امت کے فرد کے لیے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے ہمارا چناؤ کیا ہے تمام انسانوں میں سے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں، اور اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے یہ بہترین امت ہے۔ آئی تو سب سے آخر میں ہے، سب سے پہلے جنت میں جائے گی، حشر کے میدان میں یہ امت چلے گی، سابقہ امتیں اس امت کو دیکھ کر پوچھیں گی یہ کون لوگ ہیں، ان کو بتایا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حیران ہو کر کہیں گے ان کے چہروں کا نور بمثل انبیاء علیہ السلام کے چہرے کے نور کے ہے۔ کیوں؟ یہ وہ کام کرتی ہے، لیکن اس امت سے کوتاہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، بہت بڑی غفلت ہو گئی۔ جو کام ہمارے ذمہ لگا تھا ہم اس کو بھول گئے۔ اس پر تو سب سے پہلے ہم استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اے اللہ ہم سے واقعی کوتاہی ہوئی، جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، ٹھیک ہے یہاں کی ضروریات ہیں، یہاں کے تقاضے ہیں، لیکن دنیا کی مشغولی، دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک اس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، یہ دنیا تو ہمارے لیے بنی گئی تھی لیکن ہمیں بنایا آخرت کے لیے۔ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا ہمارے لیے، ہم آخرت کے لیے ہیں۔ اس کے لیے جیسے صحابہ کرام نکل گئے اللہ کے راستے میں، جان اور مال اور اوقات کی قربانی دی، ایسی ہمیں بھی جانا ہے، مال کی بھی، جان کی بھی قربانی۔ یہ عجیب بات ہے، مال بھی کہیں اور لگ رہا ہے، جان بھی کہیں اور لگ رہی ہے، اور ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارے مال کو اور جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب یہ مال ہمارا نہیں، یہ جان ہماری نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو دین کے لیے استعمال کرنا ہے اور دین پر لگانا ہے۔ صحابہ کرام نے کیسے لگایا؟ ابھی ہم ترکی گئے تھے، استنبول کے اندر، تو صحابی کی قبر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، تحقیق ہوئی کب آئی ہے؟ اوہو کس زمانے میں آئے جب راستوں کا بھی پتہ نہیں، نہ سامان سفر کچھ، نہ راستوں کا کچھ پتہ، اور سواریاں بھی ایسی نہیں، اور راستے میں موت کا بھی وقت آ گیا۔ جب انتقال ہونے لگا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، 90 سال سے زیادہ عمر ان کی، تو وصیت کی جہاں میری موت آئے وہاں مجھے دفنانا نہیں، بلکہ جہاں تک میری لاش کو لے جا سکو، میری میت کو جہاں تک لے جا سکو وہاں تک لے جانا۔ کیوں؟ تاکہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کہہ سکوں اے اللہ زندہ تھا تیرے راستے میں پھرتا رہا، موت آ گئی تو میری لاش بھی تیرے راستے میں پھرتی رہی۔ اور وہاں پر ترکی میں ان کی قبر ہے، استنبول کے اندر۔ نکل گئے، اور کون ہے یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میزبان رسول ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، انصار مدینہ میں سے ہیں۔ قبر کہاں ہے؟ ترکی، استنبول کے اندر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، سفر حضر کے ساتھی ہیں۔ قبر کہاں ہے؟ دمشق کے اندر ہے۔ نکل گئے، پھیل گئے، اور ایسی امت کی گاڑی کو دھکا لگایا کہ اب تک یہ گاڑی چل رہی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ تو نکل گئے، ہمارے لیے آسانی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر اس وقت کی یہ امت کا یہ حصہ صحابہ اکرام کا صرف 10واں حصہ کر لے، 10واں بس، اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا، صرف 10واں حصہ کر لیں،
نکل گئے جان دینے کے لیے، ہم 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، کچھ اوقات کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ اب یہ جو کراچی کا اجتماع بھی آ رہا ہے، یہ کراچی کا اجتماع یہ ہے اسی لیے اپنی محنت کو بڑھانے کے لیے۔ ہمیں جو حضرات نے ہدف دیا ہے 4000 جماعتیں دینی ہیں، 30 جماعتیں ملکوں کے لیے، 30 جماعتیں اندرون سال کے لیے، یہ سارا اہداف اس لیے ہے ہم اپنی محنت کو بڑھائیں، روزانہ کی محنت۔ اور پھر جب سے یہ اجتماع تاریخ طے ہوئی ہے، جب سے ہمیں جماعتیں نکالنی ہیں، یہ نکالنا بہت ضروری ہے جماعتوں کو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑے عالم آئے، آپ نے جو تبلیغ کا کام شروع کیا ہے نا، میں بھی اس کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ تبلیغ کا کام سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، دیکھو سامنے وہ جو قاری جی، حافظ جی بیٹھے نا، ان کے پاس جاؤ، ان کو 3 دن کے لیے جماعت میں نکلنے کے لیے تیار کرو۔ وہ گئے، دیکھا وہ جو حافظ جی تھے نا وہ تو نابینا ہیں، لیکن پہنچ گئے ان کے پاس، کہا حضرت جی فرما رہے ہیں آپ کو 3 دن کے لیے جماعت میں جانا ہے۔ کہا حضرت جی فرما رہے ہیں؟ ہاں۔ کہا میں تیار ہوں۔ واپس آئے، کہا حضرت وہ تو تیار ہو گئے 3 دن کے لیے۔ دیکھا تبلیغ سیکھ لی آپ نے۔ مولانا الیاس صاحب فرمانے کہ تم نے تبلیغ سیکھ لی، تم نے تیار کر لیا جماعت میں نکلنے کے لیے۔ لیکن وہ صاحب فرمانے لگے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ تو نابینا ہے، یہ جب نکلیں گے انسان ہے، ظاہر ضروریات ہیں، مسجد میں آنا، وضو کرنا، استنجا کرنا، سونا، کھانا، یہ کیا کریں گے، کیسے کریں گے، یہ تو ٹھوکریں کھائیں گے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمانے میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکلے اور ٹھوکریں کھائے۔ جب اللہ کے راستے میں نکل کر ٹھوکریں کھائے گا، اللہ کو رحم اور پیار آئے گا، پھر اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہدایت کے لیے یہ ٹھوکریں کھائے گا، پھر اللہ ہدایت کو عام فرمائیں گے۔ یہ کام ایسا ہے، مشقت، مجاہدہ، محنت، قربانی، حالات سازگار ہوں یا نہ ہوں، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو۔ یہ کام ہے اور یہ امت کے ذمے ہے، ہمیں نکلنا ہے اللہ کے راستے میں اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے۔ اب فرمائیں اس کے لیے کون کون ساتھی 4 مہینے کے لیے تیار ہیں؟